تو میں نے کہا کہ لڑکیوں کو وہ 15,000 بھی نہیں دینا, ان کو وہ مل جائے گی بائک بغیر کوئی ڈاؤن پیمنٹ کیے ہوئے. کیونکہ آپ جانتے ہو جب مریم نواز یہ دیکھتی ہے کہ پنجاب کی بیٹی پڑھ رہی ہے, پنجاب کی بیٹی ٹیلنٹڈ ہے, پنجاب کی بیٹی آگے بڑھ رہی ہے, پنجاب کی بیٹی وہ ساری زنجیریں توڑ رہی ہے جس میں اس کو معاشرے نے جکڑا ہوا تھا, پنجاب کی بیٹی کے لیے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہو گئی ہے, پنجاب کی بیٹی اب آرام سے اپنی سڑک پہ نکل سکتی ہے, اس کے گھر میں اس کے والد کو, اس کے بھائی کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ میری بیٹی گھر سے باہر جائے گی تو شاید واپس نہ آئے. میں والدین کو بھی ہاتھ جوڑ کے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں, اپنے بچوں کو غیر محفوظ جگہ پہ مت بھیجیں جہاں پہ ان کو کہیں ڈوب جانے کا خطرہ ہو, یا وہاں پر اب جیسے کہنا میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا, گھر کی چھت کی تعمیر ہو رہی تھی, بچے پڑھ رہے تھے, نیچے ایک ٹیوشن سینٹر تھا, گھر کی چھت کی تعمیر ہو رہی تھی اور بچے وہاں نیچے بیٹھے ہوئے تھے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر گھر کے چھت پہ مزدور کام کر رہے تھے, جو کہ ایک مضبوط چھت نہیں تھی, بارشوں کا مہینہ ہے, تو نیچے بچوں کو نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. وہاں پر بچے گئے اور وہ چھت گر گئی, 14 بچے جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. 3 دن مجھے نیند نہیں آئی, اور جب میں سنتی ہوں کہ بچہ ڈرین میں گر گیا, بچہ نالے میں گر گیا, بچہ گٹر میں گر گیا, تو جانتے ہو مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور میں دن رات تمام ڈیپٹی کمشنرز اور کمشنرز کے پیچھے ہوتی ہوں کہ تمام گٹرز کو ڈھکنا لگاؤ, لیکن آپ جانتے ہو کہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایلیمنٹس رہتے ہیں, رات کو ہم ڈھکنا لگاتے ہیں, رات 1-2 بجے کوئی آ کے وہ ڈھکن چرا کے لے جاتا ہے, اگلے دن وہ پھر کھلا ایک مین ہول بن جاتا ہے. تو بچوں, میرا سفر اتنا آسان نہیں ہے, میرے اوپر 13 کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے, میرے پہ لاکھوں کروڑوں برائٹ بچے جس طرح کے میرے سامنے بیٹھے ہیں اور جو اسکرین پہ مجھے دیکھ رہے ہیں, میرے پہ ان کی ذمہ داری ہے. بچوں, اگر آپ کے پاس ایئر کنڈیشن سواری کے لیے وسائل نہیں ہیں اور آپ کو رکشے میں, وینز میں جانا پڑتا ہے اسکول یا کالج یا یونیورسٹی, تو آپ کی سڑک پہ, آپ کی دہلیز پہ انشاءاللہ تعالیٰ گرین بس آئے گی, ایئر کنڈیشن بس آئے گی آپ کو لینے کے لیے. تو میرے بچوں, فخر سے کہو, ہاں ہم سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں, ہم پنجاب کے سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں جہاں پہ غریب اور امیر میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں. پانی دینا پلیز. جو لاکھوں روپیہ فیس دے کر ایک امیر بچے کو جو سہولت میسر ہے, وہ 100% فری آف کاسٹ 1 روپیہ دیے بغیر میرے تمام بچوں کو اویلیبل ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بھلے کسی کا کیسا فائنینشیل بیک گراؤنڈ ہو, جب آپ تعلیم حاصل کرتے ہو تو آپ سب برابر ہو جاتے ہو. ایجوکیشن از دا بگیسٹ ایکولائزر. ریپیٹ آفٹر می, میرے پیچھے ریپیٹ کرو, ایجوکیشن از دا بگیسٹ ایکولائزر. جب آپ ایجوکیشن حاصل کر لیتے ہو, اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتے ہو, تو پھر آپ کے لیے زندگی کے راستے کھل جاتے ہیں, پھر غریب امیر کا فرق مٹ جاتا ہے. اور میرے بچوں, یہ جو نواز شریف اسکولز آف ایمیننس ہیں, میں اپنے گھر میں اپنی واٹس ایپ اسکرین پہ بیٹھ کے ان کی پوری جرنی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ طے کی ہے. اور جب آپ کے ٹیسٹ ہو رہے تھے, 1,000 بچے کی جگہ اسکول میں 5-5 ہزار بچے کیوں میں لائنڈ اپ تھے ٹیسٹ دینے کے لیے. مجھے ایسا لگا جلسہ ہو رہا ہے. ماں باپ اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے ان کو یہ ٹیسٹ دینے کے لیے لائے. کیوں؟ یہاں پر ایک ڈی ایس پی کا بچہ بھی پڑھتا ہے اور یہاں پر ایک مزدور کا بچہ بھی پڑھتا ہے, کیونکہ ٹیلنٹ جو ہے اس کے لیے پیسے اور وسائل کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. ایک لاکھ لیپ ٹاپس ہم آپ کو دے رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. 50,000 مزید ہونہار اسکالرشپس ہم آپ کو دے رہے ہیں. اور جس اسکول میں بھی مسنگ فیسلٹی ہے, کسی کا باتھ روم نہیں ہے, کسی کا باتھ روم ٹوٹا ہوا ہے, کسی میں فرنیچر پورا نہیں ہے, کسی میں کلاس رومز پورے نہیں ہیں, اور بچوں کو جو
बरामदा है उसमें बैठ के पढ़ना पड़ता है, या कहीं पंखा नहीं है, कहीं पीने का साफ पानी नहीं है। पूरे पंजाब में 40 बिलियन रुपए की लागत से आपकी तमाम मिसिंग फैसिलिटीज को ठीक किया जा रहा है। आपके लिए साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट, मैथमेटिक्स लैब बनाई जा रही है। 6000 लैब्स हम बना रहे हैं माशाल्लाह। आपके लिए कंप्यूटर लैब्स हम बना रहे हैं। आपके लिए हम आईटी लैब्स बना रहे हैं, और साथ आपके लिए एआई लैब्स मैं बना रही हूँ, ताकि मैं जापान गई, मैं चाइना गई, वहाँ के बच्चे एआई पढ़ रहे थे। मैंने कहा अगर वहाँ के बच्चे एआई पढ़ सकते हैं तो पंजाब का बच्चा एआई क्यों नहीं पढ़ सकता। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ो, सीखो, मशीन लर्निंग सीखो, रोबोटिक्स सीखो, ताकि आपको आपके लिए वसाइल के तरक्की के दरवाजे खुल जाएं, और उसमें इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी तरह आपके साथ खड़ी होंगी। और पहली बार ऐसा हुआ है मेरे बच्चों कि एक वजीर तालीम का बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़ता है। राना सिकंदर का छोटा बेटा लाहौर में, जो हमने स्टेट ऑफ द आर्ट अर्ली ईयर्स एजुकेशन बनाया है, उसमें राना सिकंदर का बेटा पढ़ता है। ये तफरीक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के फजल से पंजाब ने ख़त्म की है, और अभी तो आगाज़ है, आप देखते जाओ इंशाअल्लाह ताला। 300 स्कूल्स ऑफ एमिनेंस बन रहे हैं। और मेरे बच्चों, मैं जब स्कूल्स का दौरा करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि बच्चे जो हैं, कई इतने गरीब घर से बच्चे हैं कि वो नाश्ता करके नहीं आते और 10-11 बजे स्कूल में बेहोश हो जाते हैं। उनके लिए हमने दूध और बिस्किट्स का प्रोग्राम शुरू किया है 25 अरब रुपए की लागत से, और उसमें जो साउथ पंजाब के इलाके हैं वहाँ पे राना कितने बच्चों को मिल रहा है? 12 लाख बच्चों को रोज दूध का एक डब्बा और बिस्किट्स मिलते हैं माशाल्लाह। और आप जानते हो उसकी वजह से एनरोलमेंट बढ़ गई है। हमारे 2.5 साल में कितनी एनरोलमेंट बढ़ी है टोटल? पूरे पंजाब में एनरोलमेंट कितनी बढ़ी है? ये आपका जो 10,000 अपलिफ्टिंग प्रोग्राम है स्कूल्स का, इसके पूरा मुझे टोटल बताओ। तकरीबन 5 लाख बच्चे जो हैं वो और एनरोल हुए हैं पंजाब के अंदर। और सिर्फ यही नहीं बच्चों, ध्यान से सुनना, अब ये बड़ी ज़रूरी बात है। पंजाब में मैंने अभी ग्रीन बसेस की बात की। पंजाब में उन शहरों में ग्रीन बसेस चलती नज़र आ रही हैं, इलेक्ट्रिक बसेस चलती नज़र आ रही हैं, जहाँ पे कभी किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि यहाँ पे सरकारी ट्रांसपोर्ट कभी चलेगी। एयर कंडीशन बसेस हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट बसेस हैं, वाईफाई इनेबल्ड बसेस हैं। ख़वातीन के लिए एक रिस्पेक्टेबल अलग से उनका कंपार्टमेंट है, जहाँ उनको किसी हैरेसमेंट का सामना, किसी खौफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए फ्री है, एल्डरली पेशेंट्स, एल्डरली लोगों के लिए फ्री है, स्पेशल लोगों के लिए फ्री है, बच्चों के लिए फ्री है, स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, ख़वातीन के लिए फ्री है माशाल्लाह। तो 1500 बसेस आ जाएंगी। इस महीने के आखिर तक 1100 बसेस आ चुकी होंगी और मज़ीद 1500 आएंगी। इस साल इंशाअल्लाह ताला 3000 से ज़्यादा बसेस पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, तमाम जो तहसीलें, गांव में भी इंशाअल्लाह ताला ये बसेस चल रही होंगी।